السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تحریم 66 آیت نمبر 8 میں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ یہاں پر توبۃ النصوح کا ورڈ یوز ہوئے ہیں اور ترجمے میں ہمیں اس کا پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے خالص توبہ۔ المعانی ڈکشنری میں بھی یہی ہے، نصوح یعنی خالص ہونا۔ اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، حبیب سالمون کی قاموس عربی انجلیزی میں ہے کہ نصوح یعنی خالص ہونا، کامل ہونا، پوری طرح سے ہونا۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے کہ الفاظ توبۃ النصوح کے استعمال ہوئے ہیں، نصح کے معنی ہیں خیر خواہی، خلوص کے۔ انہوں نے مثالوں سے کچھ سمجھانے کی ہمیں ایک علم دیا ہے، مثالیں بتائی ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر شہد کو ہم لوگ تمام قسم کی علائشوں سے پاک کر دیں، صاف کر دیں، موم وغیرہ ختم کر دیں اس میں سے، وہ بالکل صاف پاک ہو جائے، تو یہ خالص شہد ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اصل ناصع۔ اور اگر کپڑا کو پھٹ جائے تو اس کی مرمت کرتے ہیں، اسے سی دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، تو اسے کہیں گے نصاحت الثوب۔ توبۃ النصوح سے ریلیٹڈ یہ مطلب ہم نے پڑھے ہیں، یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیول پر بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں ایک ڈائمنشن ایڈ کر دیا، ایک اور ڈائمنشن ہائٹ کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیپتھ کی۔ تحفۃ العریب از ابی حیان الغرناطی میں ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نصوح، یہ النصح سے نکلا ہے، جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کرتے ہوئے خلوص کی ایک ہائٹ کو یا ایک ڈیپتھ کو اچیو کر لینا، مبالغے میں انتہائی درجے میں جا کے خلوص شو کرنا، یہ نصوح سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح لسان العرب از ابن منظور میں ہے کہ یہ جو نصوح ورڈ ہے یہ فعول سے ہے، فعول کے وزن پر ہے، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اپنی ذات کی خیر خواہی میں توبہ کے اندر ایک انتہا درجے کو پہنچ جانا، یہ نصوح کے میننگ میں آئے گا، توبۃ النصوح کے میننگ میں آئے گا۔ تو یہ ایک ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے کہ بہت پیک لیول پر، ہائٹ پر جا کے، یا بہت ڈیپ لیول پر جا کے آپ لوگ توبہ جب خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی خیر خواہی کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ توبۃ النصوح کے میننگز میں آ جاتا ہے۔ لسان العرب از ابن منظور میں یہ ہے کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ آپ لوگ توبہ کر لیں کسی بھی گناہ سے، اور پھر دوبارہ اس گناہ کو کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں آپ لوگوں کا ارادہ کرنا، تو یہ توبۃ النصوح ہے، یعنی اس گناہ کی طرف آپ لوگ دوبارہ نہیں پلٹیں گے بالکل بھی۔ ابو اسحاق کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ نصیحت اور خیر خواہی میں ایک اعلیٰ لیول پر، انتہائی درجے پر پہنچ جائیں تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ پھر ابو زید کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں کہ نصحتہ، یعنی میں نے اسے سچی بات کہی، تو اسی سے توبۃ النصوح ہے، یعنی سچی توبہ۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے توبہ کی پڑھی وہ ایک ڈائمنشن تھی، یعنی ہائٹ پر جا کر توبہ کرنا یا ڈیپتھ میں جا کے توبہ کرنا۔ ایک اور ڈائمنشن اس میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ بیان القرآن تفسیر میں ہے کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ میں رشوت خوری سے توبہ کرتے ہیں، یا شراب نوشی سے توبہ کرتے ہیں، غیبت سے توبہ کرتے ہیں، یہ تو ایک اسپیکٹ ہو جائے گا۔ آپ اگر غیبت سے توبہ کرتے ہیں اور ہائٹ پر جا کے توبہ کرتے ہیں تو ایک اسپیکٹ ہے ہائٹ کا۔ بلکہ توبہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے بیان القرآن میں کہ توبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پوری زندگی پر محیط ہو یہ توبہ، آپ لوگوں کی زندگی جو غفلت میں گزرتی رہی ہے، معصیت میں گزرتی رہی ہے، اس سے آپ لوگ توبہ کریں اور پورا زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیں۔ یعنی یہاں پر وڈتھ کی ڈائمنشن بھی ایڈ ہو گئی ہے، صرف ہائٹ نہیں بلکہ پوری زندگی پر یہ محیط ہے یہ توبہ آپ کی۔ آپ لوگ کی پوری زندگی کا رخ بدل جائے، اور جس طرح آپ لوگ زندگی گزار رہے تھے نافرمانی کی، غفلت والی، اب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ توبۃ النصوح کے معنی بنتے ہیں، آپ نے توبہ کی اور پوری زندگی پر محیط ہے وہ توبہ، ہر معاملے کے اوپر۔ فی ظلال القرآن تفسیر میں ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ نادم ہوتا ہے اپنے جو اس نے عمل کیے تو گناہوں والے، ان پہ وہ نادم ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انسان پھر جس طرح پہلے گناہوں سے اس کی طرف ایک الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اب ان سے بغض ہوتا ہے، نفرت ہو رہی ہوتی ہے ان گناہوں سے۔ تو یہ فی ظلال القرآن میں ہے کہ پھر جب وہ نادم ہوتا ہے تو وہ دل اس کا پاک ہو جاتا ہے،
پھر دوبارہ اگر فرض کیا اس کو گناہ کا موقع بھی ملتا ہے تب بھی وہ دل اس کو روکتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، یہ بہت ہی ندامت والا کام ہے، شرمندہ کر دینے والا کام ہے، اور پھر اس طرح وہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو توبۃ النصوح کے پیچھے یہ سارا عمل چل رہا ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے چاہے بھی تو نہیں پلٹ سکتا، کیونکہ اس کا دل اس کو کھینچتا ہے واپس کہ یہ گناہ کا کام ہے، ندامت والا کام ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جس میں ریا نہ ہو، نفاق نہ ہو، اپنے نفس کے لیے خیر خواہی ہو کہ اس کو انجام بد سے بچا لے، جن گناہوں کی وجہ سے دین میں شگاف پڑ گیا ہے ان کی اصلاح کر لے، اور اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ وہ دوسروں کے لیے نصیحت کا باعث بن جائے، تو یہ توبۃ النصوح سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ توبۃ النصوح کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی قصور ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس پر ندامت ظاہر کرو، نادم ہو، اس ندامت کی حالت میں، شرمندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور دوبارہ اس فعل کو کرنے کا ارتکاب نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب توبہ کر لیں تو اس کو کرنا تو درکنار اس کا ارادہ بھی نہ کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک دفعہ ایک بدو کو دیکھا انہوں نے کہ وہ تیزی تیزی سے توبہ و استغفار پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا پھر خالص صحیح توبہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس میں 6 چیزیں ہوں۔ پہلی یہ کہ تم نادم ہو، تم نے جو غلط کام کر لیا اس پر نادم ہو۔ دوسری یہ کہ جو فرائض چھوٹ گئے ان کو پورا کرو۔ تیسری یہ کہ کسی کے حق اگر مار بیٹھے ہو تو وہ پورا کرو۔ چوتھا یہ کہ کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے تو اس سے معافی مانگو۔ پانچواں یہ کہ دوبارہ اس فعل کو ارتکاب نہ کرو۔ اور چھٹا یہ کہ جس طرح پہلے معصیت کا مزہ چکھ رہے تھے، اب اطاعت کی سختی میں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو پوری طرح سے گھولو، صحیح طرح سے اپنے آپ کو اس رضا کے اندر لے کے جاؤ۔ تو یہ توبۃ النصوح کے سے ریلیٹ کرتے ہوئے میننگز بنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ توبۃ النصوح سے مراد ایسی خالص، سچی اور مکمل توبہ ہے جو ہر قسم کی ریاکاری اور ملاوٹ سے پاک ہو، جس میں بندہ اپنے گناہ پر شدید نادم ہو کر مستقل طور پر اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لے۔ اس توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ سے نفرت کرے، ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرے جیسے حقوق العباد وغیرہ کی ادائیگی، اور اپنے نفس کو معصیت کی لذت کے بجائے اطاعت کی سختی کا عادی بنائے۔ ایسی توبہ انسان کی زندگی کا رخ غفلت سے ہٹا کر مستقل طور پر اللہ کی بندگی اور اصلاح نفس کی طرف موڑ دیتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نصیحت کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو جناب یہ تھا کچھ توبۃ النصوح کے بارے میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔